فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ جلدوم۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 248۔ عنوان ہے دیگر شہداء۔ امام علیہ السلام کی کچھ اصحاب کا ذکر زیارت نہیہ اور زیارت رجبیہ میں آیا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے ان پر سلام کیا۔ ان کا ذکر رجال کی کتابوں میں کم آیا ہے، جس وجہ سے ان کے حالات زندگی کم ملتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کربلا میں موجود نہیں تھے۔ معتبر کتب میں ان کا ذکر ہوا، لہٰذا ان کا شمار بھی شہدائے کربلا میں ہوتا ہے۔ شہید نمبر ہے 137۔ نام ہے حذیفہ بن اسید الغفاری کا بھتیجا۔ شیخ محمد حسن الصفار القمی بصائر الدرجات میں اپنی سند سے حذیفہ بن اسید الغفاری الصحابی سے نقل کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جب معاویہ کے ساتھ صلح کی اور کوفے سے مدینے کی طرف جانے لگے تو اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ دوران سفر میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ امام علیہ السلام کے آگے ہوتا ہے اور آپ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس اونٹ کے اوپر کیا تھا۔ جس طرف بھی وہ اونٹ جاتا، امام حسن علیہ السلام مکمل طور پر اسی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حذیفہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس اونٹ پر کیا ہے جس سے آپ جدا نہیں ہوتے اور یہ جس طرف جاتا ہے آپ اسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے پوچھا، اے حذیفہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس اونٹ کے اوپر کتابیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، کون سی کتابیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ کتابیں جن میں ہمارے شیعوں کے نام درج ہیں۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یبنا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کتب میں مجھے میرا نام دکھائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم کل آنا، میں تمہیں تمہارا نام دکھاؤں گا۔ حذیفہ کہتے ہیں، صبح ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا، میں اس وعدے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں جو کل آپ نے مجھ سے کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ پھر امام علیہ السلام نے دیوان اوسط یعنی درمیانی کتاب لانے کا حکم دیا۔ کتاب لائی گئی اور حذیفہ کا بھتیجا کتاب پڑھنے لگا۔ دوران مطالعہ اس نے کہا، چچا جان، میرا نام یہ ہے جو چمک رہا ہے۔ حذیفہ نے کہا، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، دیکھو میرا نام کہاں ہے۔ اس کے بعد اس نے حذیفہ کا نام ڈھونڈا، اپنا نام دیکھ کر دونوں خوش ہوئے۔ وہ جوان بھی واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوا۔ تاریخ میں اس جوان کا نام نہیں مل سکا۔ صفحہ نمبر 250۔ شہید کا نام نمبر 138 اور نام ہے عثمان بن عروہ۔ زیارت رجبیہ پہ آپ پر سلام آیا، السلام علی عثمان بن عروہ یا فروہ الغفاری۔ رجال کی کتب میں آپ کا نام نہیں ملتا، لیکن بیضہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کا خطبہ آپ سے نقل ہوا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ کسی نہ کسی مقام پر آپ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے۔ ممکن ہے عبد الرحمن بن عروہ غفاری یا عبد الرحمن بن عروہ غفاری اور عثمان بن عروہ غفاری ایک ہی شخصیت ہے، یا پھر آپ کے نام کے ساتھ تحریف ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 250۔ نمبر شہید کا ہے 139 اور نام ہے سلمان بن سلمان الازدی۔
آپ کا ذکر صرف زیارت رجبیہ میں آیا۔ السلام علی سلیمان بن سلیمان الازدی، صفحہ نمبر 251۔ شہید کا نمبر 140 اور نام ہے منی بن زیاد۔ بعض جگہ آپ کا نام منی بن رقاد، منی بن زیاد یا منبع بن رقاد لکھا ہے۔ آپ کے حالات زندگی بھی نہیں ملتے۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی منی بن زیاد، صفحہ نمبر 251 ہی ہے، اور شہید کا نمبر 141 اور نام ہے زہیر بن سیار۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی زہیر بن سیار، صفحہ نمبر 251۔ شہید کا نمبر 142 اور نام مسلم بن کتاد یا کناد۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی مسلم بن کتاد، صفحہ نمبر 252۔ شہید کا نمبر 143 نام غلیان بن عبد الرحمن۔ بعض جگہ آپ کا نام علیان لکھا ہے۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی غلیان بن عبد الرحمن، صفحہ نمبر 252۔ شہید کا نمبر 144 نام عمیر بن کناد۔ صرف زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی عمیر بن کناد، صفحہ نمبر 252۔ شہید کا نمبر 145 نام عامر بن خلیدہ۔ صاحب فرسان الحیجہ، اصحاب الیمین اور علامہ طالب جوہری اپنی کتاب حدیث کربلا میں لکھتے ہیں، زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی عامر بن خلید۔ بعض قلمی نسخوں میں خلیدہ کی جگہ حلیدہ مذکور ہے، صفحہ نمبر 253۔ اور شہید کا نمبر 146 نام عامر بن مالک۔ زیارت رجبیہ پہ آپ پر سلام آیا۔ السلام علی عامر بن مالک، صفحہ نمبر 253۔ شہید کا نمبر 147 نام قاسم بن حارث۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی قاسم بن حارث الکاہلی۔ جناب حارث کاہلی کے بیٹے جناب قاسم کا قدیم مصادر اور رجال کی کتابوں میں کوئی نام یا نسب نہیں، اور ان کا تذکرہ صرف زیارت رجبیہ میں ہوا ہے۔ بعض نے تجویز کیا کہ وہ قاسم بن حبیب ازدی ہو سکتے ہیں، صفحہ نمبر 253۔ اور شہید کا نمبر ہے 148، نام ہے قیس بن عبداللہ حمدانی۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی قیس بن عبداللہ حمدانی، صفحہ نمبر 254۔ اور شہید کا نمبر 149 نام ہے عبد الرحمن بن یزید۔ بعض جگہ آپ کا نام عبد الرحمن بن زید لکھا گیا۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی عبد الرحمن بن یزید، صفحہ نمبر 254۔ شہید کا نمبر 150 نام قیس بن منبع۔ جناب عمرو بن مطیع کے بعد آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا۔ جناب قیس نے بھرپور حملہ کیا اور میدان کی خاک کو دشمنوں کے خون سے رنگین کیا۔ ابن سعد ملعون کے میسرہ سے سالار کوفی نامی ملعون کے مقابلے میں آیا۔ جناب قیس کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو جناب قیس نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا، یہاں تک کہ لشکرگاہ سے صحرا میں پہنچ گئے۔ ابن سعد ملعون نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ ایک گروہ ان دونوں کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جناب قیس نے سالار کے پاس جا کر چاہا کہ اسے نیزہ مار دے، مگر یزیدیوں کا گروہ ان کے سر پر پہنچ گیا اور حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ آخرکار یزیدیوں نے پے در پہ زخم لگانے کے بعد جناب قیس کو شہید کر دیا اور سالار کوفی زندہ سلامت اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔ صفحہ نمبر 255۔ شہید کا نمبر 151 نام ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص۔ آپ عمر سعد ملعون کے چچا زاد بھائی تھے۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ اسی اثنا میں امام علیہ السلام کے دائیں جانب سے صحرا کے درمیان سے اچانک سوار نکلا جو تازی نژاد گھوڑے پر سوار تھا۔ ان کی گھوڑے کی سونے اور چاندی سے مرصع زین سے تزئین ہوئی تھی۔
یہ گھوڑا ایسا تھا کہ مارکہ جنگ میں بارش کے قطرات کی طرح میدان میں پہنچتا اور مارکہ کارزار میں دھوئیں کی طرح تھوڑے ہی عرصے میں دامن آسمان تک پہنچ جاتا۔ جب وہ گھوڑے کی جولانیاں دیکھنے سے فارغ ہوئے تو مخالفین کے لشکر کی طرف متوجہ ہو کر نعرہ زن ہوئے۔ جناب ہاشم کربلا میں یا صفین میں شہید ہوئے۔ جناب ہاشم بن عتبہ امام علیہ السلام کے لشکر کے علمبردار تھے اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ اس کے باوجود وہ انتہائی شجاعت اور دلیری سے میدان جنگ میں لڑتے رہے۔ جناب ہاشم دشمن کی صفوں میں گھس جاتے اور سخت جنگ کرتے۔ متعدد سیرت نگاروں نے ان کو صفین کے شہداء میں شمار کیا۔ متعدد کتب میں وارد ہوا کہ جناب ہاشم نے روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کے ہمراہ شہید ہوئے۔ شیخ مطہری نے جناب ہاشم مرقال کو امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں شمارہ کرتے ہوئے ان کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجودگی کو عاشورہ کے واقعات میں تحریف قرار دیا ہے۔ صاحب ریاض الشہداء محمد حسن قزوینی نے جمع کرتے ہوئے 2 ہاشم ہونے کا احتمال دیا ہے کہ ان میں سے ایک امام علی علیہ السلام کے صحابی اور جنگ صفین کے شہداء میں سے ہیں اور دوسرے امام حسین علیہ السلام کے صحابی اور کربلا کے شہداء میں سے ہیں۔ صفحہ نمبر 255 ہے اور خطبہ جناب ہاشم کا۔ اے لشکر کوفہ و شام اور اے خون آشام بے رحمو، جو شخص مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں سعد بن ابی وقاص کے بھائی کا بیٹا عمرو بن سعد بے اخلاص کا چچا زاد بھائی ہاشم بن عقبہ بن وقاص ہوں۔ پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اگرچہ میرے چچا کا بیٹا عمر ابن سعد ملعون دشمنوں کا دوست ہے، مگر میرا دل آپ علیہ السلام کے دوستوں کا بے خواہ اور آپ علیہ السلام کی دوستی میں انتہائی وفادار ہے۔ صفحہ نمبر 256 جناب ہاشم کا جہاد۔ امام علیہ السلام نے اذن جہاد لیا اور میدان میں تشریف لائے۔ آپ نے جنگ کے لیے عمر سعد ملعون کو للکارا۔ ابن سعد ملعون نے جب یہ بات سنی اور تانا جناب ہاشم اور اس کے کانوں میں پہنچا تو وہ کانپنے لگا، چونکہ وہ جناب ہاشم کی جنگوں کا حال سن چکا تھا اور ان کی شجاعت اور بہادری کو جانتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، اے بہادروں، یہ سوار میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا اس کے سامنے میدان میں جانا مصلحت نہیں۔ تم میں کون ہے جو میدان میں جا کر میرا دل اس سے فارغ کر دے؟ سمان بن مقاتل ملعون لشکر سے نکلا اور میدان میں آیا۔ جناب ہاشم کو مخاطب کر کے بولا، اے بزرگ زادہ عرب، ابن زیاد ملعون نے تیرے چچا کے بیٹے کے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ اس نے ابھی ملک رے اور تبرستان اس کے نام کر دیا ہے اور اسے کوفہ اور شام کا سپہ سالار بنا رکھا ہے۔ تو اسے چھوڑ کر حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گیا، جن کے پاس نہ ملک ہے، نہ خزانہ، نہ حشم، نہ خدم۔ ایسا نہ کر اور دولت شاہی سے منہ پھیر کر اپنے مقدر کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی نہ کر۔ جناب ہاشم نے فرمایا، اے بزدل، تو نے اس چند روز کے اختیار کو بادشاہی کا نام دے رکھا ہے اور دنیا کے بے جا بے اعتبار کا نام اقبال رکھ دیا ہے، مگر تو نہیں جانتا نہ تو دنیا کی دولت اور بادشاہی کا اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے اقبال کو ثبات و قرار ہے۔ اے سامان، انصاف کی آنکھ کھول کر بہشت کی باقی نعمتوں کی طرف رغبت کر، سر سے ان مردار کھانے والے کتوں کا خیال نکال دے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو کر ابدی دولت حاصل کر۔ تجھے رضائے الہی، سعادت سرمدی اور عطائے لا امتناعی حاصل ہو جائے گی۔ ان باتوں کی سماعت سے سامان ملعون کی سما تیرہ ہو گئی اور ان کلمات طیبات کی روشن شعاؤں سے اس کی بصیرت کی آنکھ خیرہ ہو گئی۔ اس ملعون نے کہا، اے ہاشم، نہ تو تم نے اپنے چچا زاد کی شرم رکھی اور نہ ہی ابن زیاد ملعون سے فائدہ حاصل کیا۔ تو غرور کے خیال میں عقل معاش کی روش سے دور ہو گیا۔ جناب ہاشم نے فرمایا، ابن زیاد ملعون پر لعنت ہو، جس نے میرے چچا کے بیٹے کو کھلونا دے دیا کہ وہ دنیا کے بدلے دین فروخت کر دے۔ میں عالی ہمت ہوں اور میں نے دنیا کے بدلے میں آخرت قبول کی ہے۔ میں نے معیوب فانی کو دے کر مرغوب باقی کو اختیار کیا ہے، اور یہ جاہ فانی جس پر تم نازاں ہو بہت
جلد ختم ہو جائے گا اور تم عذاب علیم اور عقاب عظیم میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ سمان ملعون نے دوبارہ بات کرنا چاہی تو جناب ہاشم نے غضبناک ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرمایا، اے ناپسندیدہ شخص، تو مجادلے کے لیے آیا ہے یا مقابلے کے لیے؟ اس کے ساتھ ہی سمان ملعون پر نیزے سے وار کیا، جسے سمان ملعون نے اپنے نیزے پر روکا۔ دونوں کے نیزے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ جناب ہاشم نے نیزہ پھینک کر تلوار کھینچ لی اور سمان ملعون پر حملہ کر دیا۔ سمان ملعون نے ان کے سینے کی طرف نیزہ سیدھا کیا تو انہوں نے الٹی تلوار مار کر اس کے ہاتھ سے نیزہ گرا دیا۔ سمان نے تلوار نکالنا چاہی مگر جناب ہاشم نے اسے امان نہ دی اور شمشیر کے وار سے اسے واصل جہنم کیا۔ صفحہ نمبر 257 جناب ہاشم کی ابن سعد ملعون کو للکار۔ امام علیہ السلام کے لشکر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور جناب ہاشم نے ابن سعد ملعون کے سامنے جا کر فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، تیرے والد سعد بن ابی وقاص غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرتے ہوئے دین کے دشمنوں کی طرف تیر چلاتے تھے اور رسول اللہ سے دشمنوں کے شر کو دور ہٹاتے تھے، جبکہ میرے باپ عقبہ بن ابی وقاص نے حضور رسالت مآب کے لب دندان مبارک پر پتھر مارے اور رسول اللہ کے دشمنوں کی مدد کی۔ اور آج عجیب حالت کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ تو بیٹا میرے باپ کی طرح دشمن کا دوست بن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی طرف تلوار کھینچے ہوئے ہے، اور میں اہل بیت علیہ السلام کی حمایت کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ معاندین اور مخالفین کی بنیاد گرا دوں۔ ابن سعد ملعون نے یہ باتیں سنی تو دل پر درد سے آہ سرد کھینچی اور گردن جھکا دی اور اس کی بے شرم آنکھوں سے ندامت کا پانی جاری ہو گیا۔ صفحہ نمبر 257 مقتل جناب ہاشم۔ جب سمان ملعون اس ذلت اور خواری سے قتل کیا گیا تو اس کا بھائی نعمان بن مقاتل ملعون اس کے ایک اور ملعون کے ساتھ جناب ہاشم پر حملہ آور ہو گیا۔ جناب ہاشم نہ تو اس لشکر سے ڈرے اور نہ ہی ذرہ برابر فکر مند ہوئے، بلکہ اس حملے کے سامنے ڈٹ گئے اور ہمت و جرأت کا مظاہرہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ جناب ہاشم گھوڑا دوڑاتے جس طرف بھی نکل جاتے مخالفین کو موت آشنا کرتے جاتے اور جس طرف حملہ کرتے مقابلہ کرنے والوں کی نظر میں سرخ رنگ اتر آتا۔ نعمان بن مقاتل ملعون اپنی فوج کو مسلسل مخاطب کر رہا تھا کہ کوشش کرو اور میرے بھائی کے خون کا بدلہ لو۔ اسی اثنا میں جناب ہاشم نے نعمان ملعون کی کمر میں چابک لپیٹا اور زین سے زمین پر گرا دیا، جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اسی وقت وہ واصل جہنم ہو گیا۔ بعد ازاں جناب ہاشم نے ان کے پرچم بردار پر تلوار کا حملہ کیا اور نعمان ملعون کے پاس بھیج دیا۔ نعمان ملعون کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ وہ قتل ہو گیا اور اس کا علم جھک گیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس اثنا میں جناب سعد ملعون کا بھیجا ہوا لشکر ان سے جا ملا اور زیادہ تعداد میں دونوں لشکروں کی جمعیت نے جناب ہاشم کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ جناب ہاشم کمزور پڑنے لگے، ان کے جسم پر بہت زخم آ چکے تھے اور پیاس سے بھی شدید غلبہ کر رکھا تھا، تاہم نہ تو آپ میں مقابلہ کرنے کی سکت تھی اور نہ ہی آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ آپ نہایت جوش و خروش اور جرأت مردانہ کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 258 شہید کا نمبر 152 نام ہے وقاص بن مالک۔ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے 12 ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ ملعون نے ان پر حملہ کیا اور نیزے کا زخم کھا کر زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 258 اور شہید کا نمبر 153 شریح بن عبید تمیمی صاحب روضہ الشہداء لکھتے ہیں کہ جناب وقاص بن مالک کے بعد آپ نے امام علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور ملعونوں پر حملہ کیا۔ متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 259 اور شہداء کے نمبر ہیں 154 اور 155۔ نام ہے محمد بن مقداد اور عبداللہ بن ابو دجانہ۔ آپ دونوں امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے۔
محمد بن مقداد اور جناب عبداللہ بن دجانہ یا ابی دجانہ نے ایک ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور آپ نے حملہ کیا اور متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ پہلے حملے کے بعد دوبارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دوسری دفعہ پھر حملہ کیا اور متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صاحب مجالس منتظرین نے بھی جناب عبداللہ بن ابی دجانہ کی شہادت کا ذکر کیا۔ صفحہ نمبر 259۔ شہید کا نمبر 156، نام ہے احمد بن انس۔ بعض جگہ آپ کا نام حماد بن انس لکھا ہے۔ امام علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا اور متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 259۔ شہید کا نمبر 157، نام ہے علی بن حر بن یزید رہائی۔ بظاہر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ بکیر اور علی ایک ہی شخصیت ہیں یا مختلف، لیکن اکثر سیرت نگاروں نے ان کو الگ شخصیت لکھا ہے۔ جناب حر کا یہ بیٹا کربلا میں ان کے ساتھ تھا۔ جناب حر بن یزید رہائی ایک معروف جنگجو تھے جو اکثر اپنے مارکوں میں اپنے خاندان کے افراد کو ہمراہ لے کر جایا کرتے تھے، لہٰذا کربلا جیسے مقام پر آپ اکیلے نہیں تھے بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ تھے۔ سید محمد ہادی الحسینی الخراسانی حائری ابو مخنف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب حر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لخت جگر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دو اور ظالم قوم پر ٹوٹ پڑو۔ اس پر جناب حر کے بیٹے نے رس پڑھتے ہوئے ملعون پر حملہ کیا، میں علی ہوں، میں ابن حر ہوں، اے میرے رب، میرے آقا حسین علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھ، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام برحق کے ساتھ سرخرو ہوں گے۔ پھر جناب علی بن حر فوج اشقیہ پر حملہ آور ہوئے اور ان میں سے 250 سواروں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ منظر ان کے والد نے دیکھا تو فرمایا، الحمدللہ، میرا بیٹا امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہید ہوا۔ جناب حر کے اس بیٹے کا نام علی تھا اور کنیت علی الثانی تھی، جو اپنے والد اور چچا کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 260 ہے۔ شہید کا نمبر 158 ہے، نام ہے حرب بن ابی الاسود۔ صاحب فرسان الحیجہ اور شیخ طوسی نے اپنی رجال کے صفحہ نمبر 81 میں آپ کو اصحاب الحسین علیہ السلام میں شمار کیا۔ مصدرین میں ماں مقانی نے بھی نقل کیا اور منہج المیقال استر آبادی یعنی رجال کبیر میں ان کا نام حرب لکھا تھا۔ یوم عاشورہ آپ بھی شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 261۔ شہید کا نمبر 159، نام ہے اسحاق بن مالک اشتر۔ آل الکرباسی لکھتے ہیں کہ جناب مالک اشتر کے سب سے بڑے بیٹے کا نام محمد المومن بن مالک اشتر تھا، جن کی 24 ہجری میں ولادت ہوئی اور 67 ہجری میں سمرقند آذربائجان میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ دوسرے بیٹے علی بن مالک اشتر تھے، آپ کے حالات زندگی نہیں ملتے۔ تیسرے بیٹے جناب اسحاق بن مالک اشتر تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ چوتھے بیٹے جناب ابراہیم بن مالک اشتر تھے جنہوں نے جناب مختار ثقفی کے ساتھ مل کر قاتلان حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ آپ کا پورا نام اسحاق بن مالک اشتر بن حارث بن مالک بن عبد یغوث المزہجی تھا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ فاضل دربندی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اسرار الشہداء اور جواہر الایقان میں آپ کا ذکر شہدائے کربلا میں کیا ہے۔ آپ جناب حبیب ابن مظاہر کے بعد شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر آپ میدان میں تشریف لائے۔ آپ نے رس پڑھتے ہوئے فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ اے حسین کے مددگار، میری جان تم پر قربان، تلوار اور نیزے چلاؤ تاکہ مجاہدین بچ نہ پائیں اور جدا ہو جائیں، پھر پاؤں یا بازو میرے عبادت گزار سرور اور سردار حسین علیہ السلام کی مدد میں قطع ہو جائیں۔ اے منکروں، میرے والد نے ہمیں فرزند مرتضیٰ کی مدد کی تلقین کی ہے۔ جناب اسحاق نے جنگ کے دوران ابن سعد کے لشکر کے علمبرداروں پر حملہ کیا
اور ان میں سے کچھ ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ پیاس اور زخموں کی شدت سے آپ نے کچھ دیر جنگ روک کر آرام کیا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ ریسٹ پڑھتے ہوئے فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ کس قدر سخت اور ہولناک دن آنے والا ہے، وہ دن جس کی سختی اور رنج پوشیدہ نہیں۔ اے ظلم کرنے والے ستمگر، ہم موت کے قریب آنے پر خوفزدہ نہیں ہوتے، کیونکہ حسین علیہ السلام جو شجاع، با تجربہ اور محبوب ہیں، ہماری جانیں جنگ کی خواہاں ہیں اور اپنے ماں باپ کو حسین علیہ السلام پر فدا کر دیں گے۔ آپ نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 262، شہید کا نمبر 160، نام ہے ابو حیاج عبداللہ بن ابی سفیان۔ آپ کا پورا نام ابو حیاج عبداللہ یا علی بن ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھا۔ آپ صحابی رسول اللہ تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں آپ عامل تھے اور بلاد سوات کے قاضی تھے۔ مروی ہے کہ جناب ابو حیاج قادر الکلام شاعر اور توانا خطیب تھے۔ اہل سنت علماء نے انہیں شہدائے کربلا میں شمار کیا۔ صفحہ نمبر 263، عنوان ہے وہ شہداء جن کا ذکر بہت کم ہے۔ نام ہے حجر بن حر بن یزید رہائی۔ سید محمد علی الحلو نے تحقیق کے بعد اپنی کتاب انصار الحسین السوار السور میں نقل کیا ہے کہ یہ شہید بھی جناب حر بن یزید رہائی کے فرزندوں میں سے تھے جو کربلا میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے سامنے شہادت پائی۔ جناب حجر بھی ابن سعد ملعون کے لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی، اے ابا عبداللہ، میں حجر بن حر ہوں۔ کربلا میں جناب حجر بن حر جواں مردی اور بہادری سے لڑے، 120 شامیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب حر نے جذبات مودت سے امام علیہ السلام سے کہا، تمام حمد خداوند متعال کے لیے کہ میرا بیٹا آپ کی نصرت میں آپ کے سامنے شہید ہوا اور جلد میں بھی اسی کے راستے پر ہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد جناب حر نے لشکر ملعون پر حملہ کر دیا۔ جناب حر کے اس بیٹے کا ذکر کسی اور کتاب میں نہیں ملتا، اس لیے ہم نے ان کے لیے الگ عدد شمار نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 263، اور شہید کا نام ہے خزیمہ بن عمرو الکوفی۔ بعض کتب میں جناب خزیمہ بن عمرو کو شہدائے کربلا میں شمار کیا گیا، جبکہ آپ امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ صفحہ نمبر 264، شہید کا نام حمام بن سلمہ القسانی۔ منفردات فصیل بن زبیر میں ان کو شہدائے کربلا میں شمار کیا گیا۔ صفحہ نمبر 264، شہید کا نام سلمان بن ربیعہ۔ رجال کی کتب میں ان کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے ہم نے ان کے لیے الگ عدد شمار نہیں کیا۔ صحابی امام باقر علیہ السلام جناب فضل بن زبیر نے آپ کا ذکر شہدائے کربلا میں کیا۔ صفحہ نمبر 264، شہید کا نام سعید بن کردم۔ ان کا ذکر صرف تاریخ دمشق میں ہوا، وہاں ان کے والد کردم کو صفین کے شہداء میں لکھا گیا، جبکہ تحقیق کے مطابق اس نام کا صحابی شہدائے صفین میں نہیں ملتا۔ صفحہ نمبر 264، شہید کا نام عمیر بن حسین، یہ حلوے والی ہے، سواد یہ نون۔ کچھ مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ شہید کربلا جناب یزید بن حسین کے بھائی جناب عمیر بن بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے، لیکن کسی رجال کی کتاب میں ان کا ذکر نہیں۔ نیز جناب یزید بن حسین کے حالات زندگی میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا۔ صفحہ نمبر 265، شہید کا نام دارم بن عبداللہ، ان کے حالات زندگی نہیں ملتے۔ حماد بن حماد الخزائی، ان کے حالات زندگی نہیں ملتے، نیز کسی اور کتاب میں ان کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ سلمان بن اون الحزرمی، ان کے حالات زندگی نہیں ملتے، نیز کسی اور کتاب میں بھی آپ کا ذکر نہیں ملتا۔ صفحہ نمبر 265 پہ یہ شہداء کے نام تھے ان کے۔ صفحہ نمبر 266 ہے، عنوان ہے بنی ہاشم کا الوداع۔ صاحب
وسائل شیعہ جناب حر عاملی نے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں اس طرح روایت ذکر کی۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے بعض غلاموں سے روایت ہے، کہا کہ ایک دن امام سجاد علیہ السلام صحرا کی طرف نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے امام علیہ السلام کو ایسی حالت میں پایا کہ میں ان کی سسکیاں لینے اور رونے کی بھیانک آواز بھی سن رہا تھا۔ میں نے ان کے لیے گننا شروع کیا جو 1000 مرتبہ یہ ذکر پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ حقاً حقاً، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں اس کو حق ہی حق سمجھتا ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں خود کو اس کا بندہ سمجھتا ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں اس پر تصدیق کرتے ہوئے ایمان رکھتا ہوں۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا تو ان کی داڑھی اور چہرے پر دونوں آنکھوں کے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، میرے سید و سردار، کیا آپ کے حزن و ملال کے گزر جانے اور آہ و بکا کے کم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ تو مجھ سے فرمایا، وائے ہو تم پر، بے شک یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام نبی اور نبی کے بیٹے تھے، ان کے 12 فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک بیٹے کو غائب کر دیا تو ان کے بال سفید ہو گئے اور غم کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی اور زیادہ رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے، حالانکہ ان کا بیٹا اسی دنیا میں زندہ تھے۔ در حالانکہ میں نے اپنے باپ اور بھائی اور میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے 17 زمین پر پڑے ہوئے مقتول دیکھے، تو پھر کس طرح میرا حزن و ملال گزر جائے گا اور میرا گریہ ختم ہو جائے گا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے عیون الاخبار رضا میں امام علی موسیٰ بن رضا سے روایت کی ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن شبیب، اگر تم کسی شے پر رونے والے ہو تو حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر گریہ کرو، بے شک کہ وہ اس طرح ذبح کیے گئے جس طرح دمبا ذبح کیا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت علیہ السلام میں سے 18 ایسے مرد قتل کیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی مانند نہیں تھے۔ آپ کی شہادت پر 7 آسمانوں اور زمینوں نے گریہ کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہو گئے تو جوانان بنی ہاشم نے ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بڑی دیر تک انہیں دیکھتے اور آنسو بہاتے رہے، پھر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، ہم تیرے پیغمبر کی اطرت ہیں، ہمیں اپنے وطن سے نکال کر در بدر پھرایا گیا اور ہمیں ہمارے جد کے حرم سے پرگاندہ کیا گیا، ہم پر یہ ظلم و ستم بنو امیہ نے کیا ہے، اے اللہ اس ظالم قوم سے ہمارا حق لے اور ہماری نصرت فرما۔ بنی ہاشم کا ہر جوان اس وقت آپ دیدہ تھا۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اور شہداء کا ذکر فرمائیں گے۔